بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس میں جو ہے وہ آیت نمبر 87 to 89 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور وحی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ بسائے رکھو تم دونوں اپنی اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں، اور مرکز بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ والے کام کے، اور قائم کرو عبادت، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو. آیت نمبر 88. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو شان و شوکت اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں. اے ہمارے رب، اس کی وجہ سے یہ گمراہ کر رہے ہیں تیرے راستے سے بہت سارے لوگوں کو. اے ہمارے رب، مٹا دیجئے ان کے مال و دولت کے نشے کو اور سخت کر دیجئے ان کے دلوں کو، سو نہیں وہ ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. آیت نمبر 89. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، یقیناً جواب دیا گیا تم دونوں کی دعاؤں کا، یعنی تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا گیا، تو تم دونوں مضبوطی سے قائم رہو اور نہ تم دونوں پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے ہیں. انشاءاللہ سورہ یونس میں آیت نمبر 87 میں آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور کیا رول ماڈل یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب جب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بندے مومن تھے، تو بندے مومن کا دیکھیے یہی حال ہوتا ہے کہ حالات کیسے بھی رہنے، باہر کے حالات سے وہ کچھ اثر نہیں لیتا ہے. جیسے کہ یہاں پر اس کے جو ساتھی ایمان لے آئے تھے، فرعون کتنا ان کو دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، وہ اپنے آپ میں ڈر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دیکھیے بندے مومن کا یہی حال ہوتا ہے، وہ باہر کے حالات کچھ بھی رہے اندر سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل بڑا جو ہے وہ سکون میں ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہاں پر اگر کچھ لوگوں کا حال ایسی ہوتا ہے، دیکھیں آپ کہ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ نعمتیں ہیں، کچھ ہے تو وہ صرف ہمیں ہی ملنا چاہیے. جیسے کہ کچھ اور بڑے بڑے جادوگر تھے یا فرعون تھا یا اور بڑے بڑے اس کے سردار تھے، تو وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ نہیں، اگر یہ دین اچھا ہے، یہ ایمان اچھا ہے تو بھائی یہ ہمیں ملنا چاہیے. ایسے بہت سارے لوگوں نے سوچا. دیکھیے اس طریقے سے نہیں ایمان ملتا ہے. پھر ایک جملہ ہمیشہ جو آپ سے میں کہتی ہوں کہ دیکھیے قابلیت اور قبولیت نہیں ہوتی ہے،
کہ آپ کے اندر بہت قابلیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لیں گے، نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اچھے اعمال کے لیے جو ہے ہمارا ایمان شرط ہونا چاہیے، اور ایمان والا بندہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر توکل نہ کر لے. تو اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. مزید موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 87 دیکھیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جی، یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے آگے کے انسٹرکشن دیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا، تو آگے اب آپ کو کرنا کیا ہے. چناؤ کے بعد دیکھیے آرام کا کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے چن لیا تو آپ اپنے گھروں میں آرام کرتے بیٹھے. جی نہیں، یہ دنیا کے چناؤ کا معاملہ ہے کہ کسی چیز میں کسی کو چن لیا گیا ہے تو چلو بھائی اب وہ آرام کرے، اپنی کرسی کا غلط استعمال کریں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اور وحی کی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، اور کیا اللہ نے حکم دیا کہ کیا کرو، ٹھکانہ دو یا پھر بسائے رکھو. ہم نے بسایا تم دونوں کو اپنی اپنی قوم کو، تم حکم دیا کہ تم جو ہے وہ اپنی قوم کو لے جا کر مصر میں جو ہے وہ گھر بساؤ. یہ حکم تھا اللہ کا. یہاں پر فرعون کے غلامی سے اللہ نے آزادی دی جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور پھر آگے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اور مصر میں جو ہے اپنے گھر بناؤ اور وہاں پر اسٹیبل ہو جاؤ. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. ایک بار آپ ایمان اور توکل کے ساتھ نکل جائیں اللہ کے راستے میں، جو چیزیں آپ کی زندگی کی کمی تھی اللہ اس کو پوری کرتا ہے. ساری کمی بیشیوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. ٹھکانہ ہی تو نہیں تھا نا، فرعون کے وہاں سے تو نکال دیے گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو مصر میں ٹھکانہ دیا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے سب سے پہلے حکم کیا دیا کہ دیکھو جب تمہیں ٹھکانہ مل جائے نا تو سب سے پہلا کام کرنا کہ تم جو ہے اپنے گھروں کو قبلہ جو ہے وہ قبلہ بنانا اپنے گھروں کو، اور وہ کیا ہے کہ مرکز بنے وہ تمہارا دین کے کام کے لیے. جو بندہ نکلتا ہے وہ اپنے گھر سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب مکہ سے اتنے مجبور کر دیے گئے تھے کہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی. مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب گئے وہاں پر پہنچے تو اپنے گھر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا، اس کو بنایا جو مسجد قباء کے نام سے آج جانی جاتی ہے. الحمدللہ آپ ہسٹری پڑھیں، دیکھیے کبھی بھی آپ کی اعمال قبول ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کرتے رہے. نہیں، آپ کو اللہ کے دین کی فکر کرنی پڑے گی. آج کیوں مسجدیں ویران پڑی ہے؟ کیوں؟ لوگوں نے اپنے گھروں کو تو بہت اچھا سجا لیا، سنوار لیا، خود بہت امیر بنتے جا رہے ہیں. مسلمان تو امیر ہے آج، لیکن دین بہت غریب ہو رہا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا کہ تم جو کیا کرو، مرکز بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ والے کاموں کے، اس کو قبلہ بناؤ. اور میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے کہ تم اپنے قبلوں کو درست کر لو. جی ہاں، آج دیکھیے کہ یہ انسان کی بہت بڑی حقیقت ہے یہ کہ آج مسلمانوں نے کیا کیا، جب ان کے گھروں کے قبلے درست نہیں ہیں تو نہ ان کی عبادت درست ہے. جی ہاں، عبادتوں کے قبلے درست نہیں ہیں، مسجدوں کے قبلے درست نہیں ہیں. یعنی جس کا جیسا استعمال کرنا چاہیے اس کا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. یہ آج کے دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے قبلے کو درست کیا، دارالارقم بنایا، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے میٹنگ پوائنٹ بنایا کہ ہمیں اگر سب کو ملنا ہے، کچھ کام ہے، کچھ ڈسکشن ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ چوز کریں۔ الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے میرا اور آپ کا بھی جو ایک کام کرنے کا ایک سینس ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں قرآن سے ہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے دین کا کام کرے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ ٹھیک ہے اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی ہر بندہ فردن فردن انڈیویجولی بیس پر دین کا کام شروع کرے۔ ہوتے ہوتے پھر دوسرا یہاں پر جو انہیں جو ہے یعنی کہ حکم دیا وہ اقیم الصلاۃ، اور جو ہے عبادت جو ہے وہ قائم کرو، نمازیں قائم کرو۔ جی ہاں، نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ شروع میں جب ایمان جو ہے وہ پنپ رہا تھا تو سارے لوگوں کو اپنے گھر میں چھپ کر عبادتیں کرنی پڑتی تھی، نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ پھر ہوتے ہوتے الحمدللہ کھلے عام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پھر سارے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ کھلے عام یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کرنے لگے تھے۔ لیکن اس سے پہلے لوگ چھپ چھپا کر جو ہے وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ انڈیویجولی بیس پر دین کا کام شروع کرو، اس کے بعد اقیم الصلاۃ پہ مجھے آپ کو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ گروپ لیول پہ کام کرو۔ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے، گروپ لیول پہ جب انسان جا کے کام کرتا ہے تبھی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھیے کہ کچھ لوگ کا حال ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر سے پرمیشن نہیں ہے، ہم باہر جا کر کام کریں، دین کا ہو یا کچھ بھی نا، تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، ان کے اندر لگن ہوتی ہے، گھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں وہ۔ کسی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، الحمدللہ اپنے گھر سے وہ کام کرتی ہیں عورتیں۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے فردن فردن اپنے لیول پہ جا کے اللہ نے ان کو جو بھی قابلیت دی ہے، جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے، اس کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اپنا حصہ لگا جائیں، چاہے آپ گروپ میں کام کریں، چاہے آپ انڈیویجولی فردن فردن کام کریں، لیکن کریں، کچھ تو کریں۔ دیکھیے اللہ کے دین کا کام رکتا نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں، موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے لیں۔ ہر دور کے انبیاء، رسول اور داعی دین اپنے اپنے وقت کا، اپنے اپنے لیول کا کام کر کے چلے گئے اس دنیا سے۔ اللہ نے ان کے حصے کا اجر انہیں دے دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا کام نہیں رکتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سبق یہ لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کا کام تا قیامت چلتا ہی رہے گا، لیکن اس میں میرا اور آپ کا کوئی حصہ نہیں لگے گا تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ تو اپنے حصے کا کام اللہ کے دین میں کرتے رہے، چاہے سیکھے، سکھائے، پڑھے، پڑھائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کسی بھی لیول کا کام کرتے رہے۔ مت بیٹھے اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے اجر کو جو ہے وہ کام کرنے والوں کے اجر سے زیادہ نہیں رکھا ہے۔ لوگ سوچتے نہیں میں گھر میں اچھی، ٹھیک ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے دین کا کام کرنے کی۔ مت کریں، یہ مت سوچے کہ اٹس یور چوائس، کہ آپ نے چوز کیا، چلو بھائی اٹس مائی چوائس کہ مجھے نہیں کرنا یہ کام۔ نہیں، بدبخت بد نصیب ہے وہ انسان جو ایسا سوچتا ہے اللہ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ تو اس کے دین میں نکلے اور تو اس کے دین کا کام کرے۔ جو لوگ گھر بیٹھے رہتے سوچتے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، گھر بیٹھے نا، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کی نہ ان کی نمازوں کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ کچھ پڑھنا، نہ پڑھانا، کچھ نہیں۔ بس وہی اٹھے، بس کچن کا کام کر لیا، گھر کے کام کر لیے، بچے سنبھال لیے، شوہر سنبھال لیے۔ دیکھیے ٹھیک ہے یہ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، اس کو کریں آپ، جو بھی ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں اس کی بھی آپ سے سوال جواب ہوں گے، لیکن ان ذمہ داریوں کا کیا 24 گھنٹہ اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے کہ 24 گھنٹہ آپ صرف اپنے گھروں کو جو ہے وہ ٹائم دیتے رہیں؟ آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے اندھیری قبر کے لیے کیا جمع کیا؟ یہ غور و فکر قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔
ساری ذمہ داریوں کو کرنے کے بعد تمہیں اپنے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے. یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اپنے تمہارے گھروں کو قبلے کا جو ہے مرکز بناؤ. تو سوال اٹھتا ہے اس دور میں کون سے قبلے کو فالو کیا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت پہلے کی قوم تھی، اور بیت المقدس جس کو کہ بعد کے لوگ فالو کرتے تھے، بعد کے لوگوں نے قبلہ رخ بنا لیا تھا. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد میں آئے تھے. تو بالکل پھر آل عمران کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے وہاں پر اشارہ دے دیا تھا اس بات کا کہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلا جو مرکز بنایا وہ بیت اللہ ہے. جی ہاں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اس کو قبلہ بنائیں، اس کی طرف ہو کر جو ہے نماز ادا کریں. یہ دو چیزیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی. اب دیکھیں کہ ان دو چیزوں میں صرف 2 پوائنٹ میں اتنا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے. آج کوئی قوم، کوئی ملک یا کوئی گروپ کیوں ترقی نہیں کرتا ہے، کیوں اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے لوگوں نے دین کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے. آج دیکھیے کہ انفرادی لیول پہ اتنا بڑا انقلاب یا چینجز نہیں آئیں گے جتنا کہ انسان گروپ لیول پہ کام کرے گا. گروپ لیول پہ جب آدمی کام کرتا ہے تو الحمدللہ کافی چیزیں جو ہے ابھر کر آتی ہیں. کافی لوگوں کے ایک ساتھ کافی ٹیلنٹ، ان کے ایمان سب کچھ ابھر کر آتے ہیں. تو آج ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو مجھے اور آپ کو اس آیت سے مل رہا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان ایک ہو کر گروپ لیول پر یہ فرقہ پرستی، جماعت پرستی اور کہنا چاہیے کہ مسلک پرستی چھوڑ کر ایک ہو کر اگر آج کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو وہی خوشخبری دیں گے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایسے ایمان والوں کو آپ کیا کریں؟ خوشخبری سنا دیں. یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ جنہوں نے اپنا قبلہ صرف اور صرف اللہ کو مانا. یہاں وہاں تاکہ جھانکی نہیں کری انہوں نے کہ چلو تھوڑا اس کو بھی پکار لیں، تھوڑا اس کو بھی مان لے، اس کی بھی سن لے، اس کی بھی سن لے، اس مسئلہ کو بھی مان لے، اس جماعت کو بھی مان لے، اس فرقے کو بھی مان لے. جی نہیں، ایسا نہیں چلے گا. جس نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو فرقے میں بٹ گیا اور جس نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا اور آپ کا بھی یہی جملہ ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھائی جو مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جو جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں. بھائی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں. اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہی امت کو حکم دیا جا رہا ہے. پھر مجھے اور آپ کو کسی اور انسان کی بات کو نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے، جو مسلک، جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی، میرا بھی وہی ہے. کوئی بحث و مباحثہ نہیں، کوئی تو میں نہیں، کسی سے بحث نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں. بالکل اس آیت کو بالکل اپنی زبان پہ رکھ لیں آپ. اتنی بڑی وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آج امت محمدیہ نے سارے دین کا پارا پارا کر کے چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کرے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. ٹھیک ہے، چلے اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اوکے تو کوشش کریں، ٹیم ورک کرنے کی کوشش کریں. ایسے ٹکڑے ٹکڑے بٹ کر جو ہے وہ کام نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیے کہ اگلی آیت میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعا کی، اس دعا پر دھیان دیجئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، بے شک تو نے جو دیا ہے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو، یہ شان و شوکت، یہ مال و دولت جو تو نے دیا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں،
تو اے ہمارے رب اس کی وجہ سے تو یہ گمراہ کر رہا ہے اللہ کے راستے سے، تیرے راستے سے لوگوں کو. دیکھیے اگر آپ اتنی سی دعا پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کی، بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرعون کو اتنا دولت کیوں دے دی کہ اس کو اتنا عیش و آرام دیا. تو دیکھیے یہ شکوہ نہیں ہے. نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کوئی حسد نہیں تھی. یہ تو بس ایک دل میں بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ یہ تیرا بندہ یہ فرعون یہ تیری مخالفت میں کیسے کھڑا ہو گیا. تو اس کا ریزن جو ان کو سمجھ آیا تو بس وہ اللہ سے بات کر رہے کہ اللہ تو نے جو یہ اتنا عیش و آرام دیا نا اس کو دے دیا، اس کے باپ دادا کو، اس کے سرداروں کو، تو یہ شان و شوکت جو دی نا اس دنیا میں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتی تھی باتیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تو ان چیزوں کو لے کر اللہ کے راستے سے ہی بھٹکا رہا ہے لوگوں کو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے مال اور دولت ہو، شان و شوکت ہو، شہرت ہو، یہ اپنی جگہ اچھی چیزیں ہیں، بری نہیں ہے. مال برا نہیں ہے اپنی جگہ. ہاں پھر برا کیا ہے؟ اس کا غلط استعمال. اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو پھر وہ مال آپ کے لیے برا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی کہ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نان مسلموں کے ٹھاٹ باٹ کو، ان کی لگزریس لائف کو دیکھ کر بہت حسد بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ انہیں فیل ہوتا ہے ارے یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ نے ان کو کتنا دیا ہے. فارن کنٹریز وغیرہ میں چلے جائے تو دیکھو بھائی یہ تو نہ نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے نافرمان ہیں اللہ کے، اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے. سوچئے یہ ڈھیل ہے ان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کی پکڑ کرے گا نا تو بہت زبردست پکڑ کرتا ہے. تو کیا مجھے اور آپ کو ملتا ہے اس سے میسج کہ ایک بندے مومن کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا ہے لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. کسی کے گھر اچھے ہیں، فلیٹ ہے، گاڑیاں ہیں، کچھ پہنا ہے، اوڑھا ہے، کچھ بھی، اس کا کاروبار بہت اچھا ہے تو بھی وہ امپریس نہیں ہوتا ہے کسی سے. ایسا ایمان مانگے اللہ سے، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے سب، اور ان چیزوں کا وہ کتنا غلط استعمال کر رہا ہے کہ تیرے ہی راستے سے روک رہا ہے. غور کرے اپنی چیزوں پر. کیا غور کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ کہیں میرے پاس بھی تو کچھ ایسا نہیں ہے جس سے نعوذ باللہ میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں. بی کیئرفل. کوئی ایسی چیز آپ کے پاس، چاہے وہ آپ کے مال ہو، اولاد ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی صحت، ان چیزوں کو کہیں میں ایسے کام میں تو نہیں لگا رہی ہوں جس سے اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہا ہے. تو ختم کر دے اس کو. اب ہوا کیا؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی چڑ نہیں تھی کہ فرعون اتنا لگزریس لائف جی رہا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھ تھا کہ واٹس اے پاور، اس کے پاس وہ کون سا پاور ہے جس سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہا ہے. بس اسی پاور کو، اسی عیش و آرام کو اس نے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اے ہمارے رب مٹا دیجئے ان کے مال و دولت کے نشے کو اور سخت کر دیجئے ان کے دلوں کو. کیوں بھائی اتنا غصہ موسیٰ علیہ السلام کو؟ سو نہیں یہ ایمان لانے والے یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب. یہ دیکھیے یہ سنت ہے. سنت کیسے؟ یہی طریقہ ہے کہ ایٹ لاسٹ ایک انبیاء کو یا رسولوں کو یا آپ کہیں داعی دین کو آخر کار یہ جملہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ یہ تیری بات نہیں مان رہے، ان کو دولت کا اتنا نشہ ہے، آج تو نے ان کو اتنی ڈھاٹ بانٹ دی ہے، اس کی وجہ سے ہی تیرے راستے پر نہیں آ رہے ہیں، سب ان سے ختم کر دے، سب لے لے ان سے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعا کی. آپ سوچیں گے اللہ کا اتنا بڑا رسول
اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے ایسی دعا کر رہا ہے؟ جی ہاں، وہ اس لیے کیونکہ فرعون ان چیزوں کا غلط استعمال کر رہا تھا. جس رب نے اس کو یہ سب کچھ دیا تھا ان کو ہی یعنی کہ اللہ کے راستے سے ہٹا رہا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا تھا. اور ان کے دل کو سخت ہونے کے لیے کیوں دعا کی؟ کیونکہ دیکھیے کہ دل نرم ہونا یا ایمان لانے کی دو شرائط ہوتے ہیں. یا تو بندہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے ایمان لے آتا ہے. کون سے؟ قرآن کی آیتیں لے لیں، کتاب کی آیتیں آپ لے لیں، یا پھر نشانیاں آیتیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے. لیکن فرعون اور اس کے سردار تو یہ دونوں ہی پر ایمان نہیں لا رہے تھے. نہ اللہ کی کتاب سن کر وہ ایمان لا رہے تھے اور نہ ہی اللہ کی اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لا رہے تھے. تو بھائی ایٹ لاسٹ موسیٰ علیہ السلام کو مجبور ہو کر یہ دعا کرنی پڑی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو 40 سال کے بعد قبول کیا. دیکھیے انبیاء اور رسولوں کی دعا ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے جلدی ہو یا دیر سے ہو. تو اللہ نے ان کی دعا کو جو ہے قبول کیا موسیٰ علیہ السلام کی. اور اسی لیے آیت نمبر دیکھیے کہ 89 میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، پھر یقیناً اللہ نے جو ہے وہ قبول کر لیا تم دونوں کی دعاؤں کو. دونوں کون یہاں پر؟ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اب اللہ نے دعا قبول کر لی نا، تو اب تم دونوں کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن چھپا ہوا ہے. پھر تم دونوں بھی قائم رہو، استقامت رکھو اور سنو، اور نہ تم دونوں پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جنہیں علم نہیں ہے. بات آ گئی سمجھے کہ کیسے جو ہے وہ یہاں پر دعا کی قبولیت کی ایک شرط جو رکھی گئی ہے اللہ نے رکھا ہے. میں دعا تو قبول کر لوں گا، تم نے مانگا ہے نا یہ، اور اچھی دعا تھی. اچھی یہ تھی کہ لوگوں کو بچانے والی دعا تھی. زمین میں اللہ کی زمین میں سرکشی کر رہا تھا یہ فرعون، فساد مچا رہا تھا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو یہ فساد کی جڑ کو ہی ختم کر. ٹھیک ہے میں ختم کر دوں گا اللہ نے کہا، لیکن تمہیں قائم رہنا پڑے گا. کتنا بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ کے راستے میں یا آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے نا، تو بندے کو دین پر اور زیادہ جم جانا چاہیے، اس کو دین سے ہٹنا نہیں چاہیے. نعوذ باللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مطلب کے لیے دین پر آتے ہیں. ہاں ہمارا دنیا کا یہ کام ہو گیا تو پھر ان کی نمازیں بھی غائب، عبادتیں بھی غائب، سب غائب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا اور پسند بھی نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کر لوں گا تمہاری دعا کو، لیکن تم دونوں قائم رہنا اور سنو، ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا جن کو علم نہیں ہے. بات آ گئی سمجھنے؟ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے جن کو قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ دنیاوی باتوں میں پھنسا کے آپ کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہو کیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے دعا اس کی قبول کی. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک دور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ نماز قائم کرو، قبلہ رخ جو ہے وہ قبلے پہ درست رہو، اپنے دین کا قبلہ درست کرو، گھر کا قبلہ درست کرو، ان دا سینس کہ پراپر دین پر عمل کرو. قبلہ درست کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں دیکھیں کہ جہاں پر قبلے کی بات آئی تھی وہاں ان ڈیٹیل میں نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے بندہ اپنے قبلے کو درست کرے، ایسے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اینڈ ادر تھنگ اس کے
آج لوگوں کا حال ایسا ہے کہ لوگوں نے عبادت کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ عبادتوں میں تو لگتا ہے ان کو کہ ہاں چلو اللہ یاد رہتا ہے، لیکن دنیا داری میں سب اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قبلہ درست نہیں ہے۔ قبلہ درست کب ہوگا ہمارا؟ کہ جیسے عبادت بھی اللہ اور رسول کے اکارڈنگ ہم کریں، ہمارے دنیا کے کام، ہمارے یہاں شادی بیاہ ہو، بچہ پیدا ہو یا کسی کا انتقال ہو یا کچھ بھی ہو، ہر چیز ہمارا جو ہے وہ سنت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں قبلہ درست کرنا، اللہ کے حکم کے اکارڈنگ کام کرنا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمجھایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 سے دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.